قرآن ہمیں ساتھ لے کے جائے گا. کتنے لے کے جائے گا یہ آگے جا کے پتہ چلے گا. بھائی یہ جو ابو داؤد کی حدیث المستدرک للحاکم میں جو حدیث موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے، حافظ قرآن کی فضیلت کے اعتبار سے وہ اس حافظ کے لیے جس نے قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا. جس حافظ قرآن کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ یہی کرے گا نا کہ رمضان کے دنوں میں چھوٹی چھوٹی وہ خشخشی داڑھی رکھ لے گا اور تراویح پڑھائے گا مسجد کے اندر جا کے، اینڈ پہ معاوضہ وصول کرے گا اس کا، اور عید والے دن جا کے شیو کروا دے گا اور پھر اگلے رمضان میں دیہڑی لگانے کا انتظار کرے گا. زیادہ تر حافظ تو ایسے ہی ہیں. اور جو آپ کو باعمل حافظ قرآن نظر آ رہے ہیں تو ہمارے علماء کا بھی باعمل ہونا یہ ہے کہ کوئی پگڑی یا داڑھی رکھ لے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے یا ہاتھ میں تسبیح پکڑ لے. یہ تو ایک چھوٹا سا جز ہے عمل کا. باعمل حافظ قرآن یہ ہے کہ جو قرآن کی تعلیمات کو منوان اسی طریقے سے تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے. تو عمل تو اسی صورت میں کرے گا نا جب اسے پتا ہوگا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. جب مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہے اس نے عمل کہاں سے کرنا ہے. اب جن لوگوں کو سمجھ تھی، یعنی علماء کا طبقہ جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے. آپ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ اگر یہ جملہ کوئی کافر بولے، جیوز میں سے، کرسچنز میں سے، ہندوؤں میں سے، کہ یار قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ہم اس کی شکل دیکھ کے یہ فیصلہ کریں گے اچھا یہ ہندو ہے نا اس لیے مجھے کہہ رہا ہے، تو ہم اس کے ساتھ لڑ پڑیں گے کہ تو قرآن کا دشمن ہے. لیکن یہ جو مسلمان نما کافر ہر جمعے کو ممبر پہ چڑھتا ہے اور دنیا میں ملینز آف یہ کفار کے ایجنٹ مولویوں کی شکل میں ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور آپ کو یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا آپ گمراہ ہو جاؤ گے، اس پہ تو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اس پہ تو میں نے ہی آواز بلند کی ہے نا ان کے خلاف. باقی تو سارے گونگے شیطان ہی بنے رہے ہیں، یہ دبے الفاظ میں بات کرتے ہیں. جی علماء سے جا کے سیکھیں. علماء نے تو خود قرآن نہیں سیکھا ہوا. اور پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ پبلک کے اندر انہوں نے کیوں مشہور کر دیا ہے کہ جی قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا. آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈکوسلا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے. ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. صحابہ کرام علیہم رضوان میں 1% بھی لوگ نہیں تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. صرف یہ تھا کہ قرآن عربی میں تھا، ان کی اپنی زبان عربی میں تھی. نبی علیہ السلام جب قرآن پڑھتے تھے ان پہ اثر ہو جاتا تھا. آج اگر قرآن آپ کی نیٹو لینگویج کے اندر ہے، آپ بے شک لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتے ہوں، آپ کو پتہ چل جائے گا قرآن میں لکھا کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں یہ 11 ستمبر 2001 ٹوئنز ٹاور کا جو اٹیک ہوا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے ہیں پچھلی 2 دہائیوں کے اندر، کیا انہوں نے علماء سے جا کے قرآن پڑھا؟ اور ان کی اوقات تو یہ ہے کہ دوسری اذان کے وقت لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے انگریزی میں قرآن کا ترجمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا. اور پھر ان میں سے کئی لوگ ہیں جنہوں نے باقاعدہ پھر اسلام کے دفاع میں کتابیں لکھی
اور یہاں بڑے بڑے علماء بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ فلاں انگریز ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یہ کتاب لکھی ہے. اب انہی علماء سے پوچھیں کہ بھئی اس کے پاس تو ڈگری نہیں ہے، تم اس کی تعریف کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں ڈگری چھوڑیں، بات بڑی اچھی کی ہے، کیونکہ اس کے نام کے ساتھ انجینئر تو نہیں نہ آتا. ہاں بس چپ کتے رہو، انجینئر آئے گا پھر دیکھ لیں گے. دیکھیں آپ لوگوں کو میں چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں بتاتا ہوں جس سے آپ کا دماغ کھلے کہ جب آپ غیر مسلموں کی مثالیں دیتے ہیں کہ فلاں نے نبی الاسلام کی شان میں یہ کتاب لکھ دی، فلاں نے یہ لکھ دی، تو یار وہ کوئی ڈگری والے لوگ ہیں؟ نہیں، انہوں نے قرآن بھی اپنی نیٹو لینگویج میں اسٹڈی کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اسلام تک بھی پہنچا دیتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ان کی ورکنگ آپ کو نظر آتی ہے اور آپ کوٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کی ورکنگ آپ کے لوگ نہیں کر سکتے. اور یہی حال یہاں پر بھی ہے. جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خدمت کے لیے اٹھایا، آپ دیکھ لیں سارے کے سارے نان مولوی ہیں، چاہے مولانا مودودی رحمہ اللہ ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ ہوں، احمد دیدار صاحب رحمہ اللہ ہوں. یہ سب کے سب لوگ اس مدرسہ سسٹم کی آؤٹ پٹ نہیں ہے، خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی ہے.